سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ اس وقت دنیا کے 3 بڑے مسائل ہیں۔ پہلا پانی، دوسرا دنیا کو خوراک کی فراہمی اور تیسرا گلوبل وارمنگ۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ ثانوی ہیں۔ کئی دہائیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آئندہ جنگیں پانی پر ہوں گی۔ یہ جس نے بھی کہا تھا، وقت نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی نے لاکھوں سال سے موجود کرۂ ارض کے نظاموں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں کرۂ ارض کے نظاموں کے لیے خطرہ بنتی چلی جا رہی ہیں، اور صاف پانی کے سب سے بڑے ذخائر جو گلیشیئرز کی شکل میں موجود ہیں، گلیشیئرز کے براہ راست نشانے پر ہیں۔ پانی کے دیگر قدرتی ذخائر جن میں دریا، ندی نالے، آبشاریں اور جھیلیں ہیں، وہ بھی تیزی سے آلودہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اقوام متحدہ سے لے کر دنیا کی تمام حکومتیں اس حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے صاف پانی کے ذخیروں کو محفوظ کرنے کی تگدو میں مصروف ہیں۔ عالمی اقتصادی فورم کے جائزوں کے مطابق کرۂ ارض پر موجود صاف پانی میں سے 70% پانی زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، 16% توانائی اور صنعتوں، جبکہ صرف 14% پانی گھریلو مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ عالمی فورم کے مطابق اگر ہم نے پانی استعمال کرنے کے موجودہ طریقہ کار کو تبدیل نہیں کیا تو پانی کی عالمی ضرورت میں 2030 تک 40% کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک تیزی سے زیر زمین پانی بھی نکال رہے ہیں۔ صورتحال مزید سنگین اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت دنیا کے 70% سے زائد دریا ایسے ہیں جن کا پانی سمندر میں نہیں گرتا، کیونکہ ان دریاؤں کے پانی کا رخ مختلف جہتوں میں انسانی استعمال کے لیے موڑ دیا گیا ہے۔ فورم کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو 2030 تک پانی کی کمی میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے عالمی سطح پر استعمال ہونے والے اجناس کی مقدار میں 30% کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اندازہ یہ بھی لگایا گیا ہے کہ 2025 تک دنیا کے 1.80 ارب افراد ایسے علاقوں میں رہائش پذیر ہوں گے جہاں پانی کی کمی ہوگی، جبکہ 2/3 آبادی ایسے علاقوں میں موجود ہوگی جہاں صاف پانی میسر نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ اس وقت دنیا کے 780 ملین افراد صاف پانی سے محروم ہیں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت کا مسئلہ پاکستان میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پانی ہمارے ملک میں سیاست زدہ ہو گیا ہے۔ کوئی حکومت، کوئی ادارہ پانی کے حوالے سے دلیرانہ فیصلہ لینے سے قاصر ہے۔ مملکت کے معروف آبی ماہر اور پاکستان واٹر پارٹنرشپ کے سربراہ سردار طارق کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہماری بقا کیسے ہوگی، جبکہ ہمارے دشمن کی بھرپور کوشش ہے کہ پانی کے حوالے سے ہماری موجودہ صورتحال برقرار رہے۔ پاکستان کا 25% پانی انڈیا کے زیر قبضہ کشمیر اور افغانستان سے آتا ہے۔ ہندوستان نے ڈیم بنانا شروع کر دیے ہیں، جبکہ سندھ طاس معاہدے کے تحت ہندوستان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوستان افغانستان میں بھی دریائے کابل پر بنائے جانے والے ڈیم میں سرمایہ لگا رہا ہے۔ سردار طارق کہتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کا بحران سنگین صورتحال کو جنم دے سکتا ہے، کیونکہ ہمارے دریاؤں میں پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ رواں سال پانی اور بھی کم دستیاب ہوگا۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہماری فوڈ سیکیورٹی کو بھی شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی واٹر پالیسی موجود نہ ہو، لیکن ہم پاکستانی 70 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود اپنی واٹر پالیسی کا اعلان نہیں کر سکے۔ سردار طارق نے کہا کہ اس وقت پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں صاف پانی میسر ہو، جبکہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، بارشوں کے طریقہ کار میں تبدیلی ہو رہی ہے،
جس کے نتیجے میں ہماری زراعت بھی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 2010 تا 2014 میں آنے والے سیلابوں میں ہم نے $112 بلین کا پانی ضائع کیا ہے۔ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی $1 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈیم کو سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں جس طرح بھی ممکن ہو اپنے پانی کو محفوظ کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنے والے سالوں میں پاکستان پانی کے شدید بحران سے دوچار ہوگا۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔